الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار۔ آج کا دن جو ہے وہ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن ہے، اور یاد رکھ لیجئے کہ جو مومن کی موت ہوتی ہے وہ معراج ہوتی ہے، خدا کی ملاقات ہوتی ہے، اور خدا کی ملاقات سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ زندگی کے دو بہترین مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسن مانی کو، کہ فطرت خود و خود کرتی ہے لالا کی حنا بندی۔ مجھے کہنے کی بات نہیں ہے، بس دو چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے انشاءاللہ تعالی آج کا خاص دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر، بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور جو نہیں پہنچ سکے ہیں، جہاں جہاں کھڑے ہیں بہت سارے لوگ میلاد شوق میں ابھی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان کی بھی جو دلی حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے، اور یہاں سے 3-4 کلومیٹر دور تک لوگوں کی ایک لمبی لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے ان پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ بس میں آپ کو رک کر بالکل جذبات سے ہٹ کر آپ کی محبتوں کو ساتھ رکھ کر دو چیزیں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دم کرنا شروع کر دوں گا، اور دعا ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بالکل نماز کا وقت ہے۔ اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، اس لیے نماز ضروری ہے۔ میں صرف دو چیزیں، دو جو مقصد تھے زندگی کے، ایک تاجدار ختم نبوت کا پیغام پہنچانا، تاجدار ختم نبوت کا پیغام پہنچانا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ مخلوق خدا کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دور جدید سے جدید ترین علاج سے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ تاجدار مدینہ کے نظر کرم اور رب کے کرم سے دم سے وہ شفا پا جاتے ہیں۔ دور جدید ہے، جدید ترین ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میں یورپ پوری دنیا میں گیا ہوں، اور یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر میں اس لیے کیے جا رہا ہوں، یہ جو مہینہ ہے یہ سفر کا ہے، یہ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی علی ہجویری کا مہینہ ہے۔ بس آپ کو سمجھاؤں، بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی مرضوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جن کا سمجھ آنا انسانی عقل سے بالائے طاق ہوتا ہے، انسان اسے سمجھ نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، روز آپ دیکھتے ہوں گے، جو لوگ روز دیکھتے ہوں گے مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پہ مختلف طریقوں سے دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جنہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بعد کے منہ سے کسی سے چھری، کسی سے کیل، کسی سے مختلف لوہے کی چیزیں یا تاریں یا مختلف چیزیں نکلتی ہیں، حالے انسانی عقل سے تصور نہیں کرتا، انسانی عقل سے یہ چیز بالائے طاق ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں، 1 2 4 یا 10 کا نہیں ہوتا، ہر روز ہزاروں کا مجمع موجود ہوتا ہے، ہزاروں لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھا کے آپ کو میں دم کروں گا، بات یہ ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب خواجہ معین الدین چشتی علی اجمیری جب ہندوستان میں گئے اور تاجدار ختم نبوت کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، اور وہاں جو رہائشی لوگ تھے، رہنے والے لوگ تھے، ان کا مذہب ہندو تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو ہماری چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ انا ساگر کے قریب کھڑے ہو گئے، وہاں انہوں نے پڑاؤ کر لیا، اور انا ساگر کے قریب جب پڑاؤ کیا،
وہاں سے وہ پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر خدا کرتے تھے، ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہاں آ کر مسلمانوں نے ڈیرا ڈالا ہے، کوئی اللہ والا ہے جس نے ڈیرا ڈالا ہے اور ہمارے عقیدوں کو تبدیل کر رہا ہے، تو پھر مہاراجا نے اپنی فوجوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اور عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری، اللہ والے بڑے عاجز ہوتے ہیں، اللہ والوں میں غرور نہیں ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، میں جانتا ہوں اللہ والا جو ہوتا ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتا ہے، جو درد دل رکھتا ہے، وہ خدا کا بندہ مانتا ہے۔ جب عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری وہاں سے نکلے اور کہا، مریدوں نے کہا حضور نکل تو گئے ہیں لیکن انا ساگر ایک ہی ہے، ہمیں تو وضو کے لیے پینے کے لیے پانی چاہیے ہوگا۔ پھر وہ فقیر جلال میں آیا، اس نے کہا اس طرح کرو، یہ جو میرا کاسا ہے لے جاؤ، مرید صادق کے ہاتھ میں کاسا دے کر مرشد کامل یہ بولتا ہے تو چلا جا، اور انا ساگر کے سامنے کھڑے ہو کر تو اسے کہہ دے تجھے عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری نے بلایا ہے۔ یہ آواز دینی تھی مرید صادق کی کہ بجلی کی کڑک پڑی اور پورا انا ساگر سمٹ کر اس پیالے میں آ گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کبھی لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پانی آ نہیں سکتا، لیکن میرے خواجہ عطائے رسول نے پورے انا ساگر کو کاسے میں بند کر دیا۔ اور اس کرامت کو دیکھ کر 1-2 نہیں 9 لاکھ ہندو نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے تاریخ اس پہ بارے میں پڑھی ہے، اور کوئی بھی بندہ اس سے انکار نہیں ہوتا۔ اگر عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری کی وہ کرامت آج سمجھ نہیں آتی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کوئی لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پانی نہیں ڈال سکتا، خود بنائی ہوئی دور جدید کی جدید ترین سائنس سے بھی نہیں ڈال سکتا، تو بھلا انہیں کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر اور کیا مرضی ہوتی ہے؟ اسے بھلا کیا پتہ چلے جس نے خواجہ کو نہیں مانا کہ منہ سے کیلے اور چھری اور کانٹے کیسے نکلتے ہیں؟ کرامت تو یہ ہوتی ہے۔ اس کرامت کو دیکھ کر کروڑوں لوگوں نے فیض پایا اور تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپہ سالار ختم۔ اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان نہیں کرا سکتا، بلکہ مسلمان نہیں کرا سکتا، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر تاجدار مدینہ سے اسے محبت نہیں ہوتی۔ اور حضور ہی ہمارے خاتم النبیین ہیں۔ سوالیہ نشان ہے کہ یہ ختم نبوت کے سپہ سالار کیسے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، سپہ سالار نہیں ہوں، حضور کے غلاموں کا غلام ہوں۔ لیکن غلام وہ ہوں، غلام وہ ہوتا ہے جو جرت رکھتا ہے، جس کے اندر جرت نہیں وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ جو محبت دنیا میں بیچ دیتا ہے اس کی محبت کوئی کامل نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے محبت دنیا کے لیے نہیں رکھی ہوئی، ہم نے محبت قبر کے تیسرے سوال کے لیے، چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے کسی کی مور کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی گارنٹی نہیں چاہیے، میں حضور کا غلام ہوں، آج بھی ہوں، قبر میں بھی ہوں اور حشر میں بھی رہوں گا۔ اس لیے میں آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ دیکھیں ہر ملک کا قانون اپنا اپنا ہوتا ہے، اور یہ تاجدار ختم نبوت کی آواز خالی بلاوڑا شریف میں نہیں بلند کی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عرب کی سرزمین کے اندر اگر سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے، کہ وہ موجود تھے، کبھی کسی نے کی نہیں ہے، کی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کی نہیں ہے۔ اتنی بڑی محفل تھی کہ ہزاروں لوگ موجود تھے، شارجہ اور ابوظہبی روڈ کی بند ہو گئی تھی، لیکن یہ نہیں ڈرا
اس کا قانون کوئی اور ہے. میرے دل میں عشق مصطفیٰ تھا, میرا یہ قانون تھا, میرا عشق یہ کہتا تھا جو اگر جو بھی ہو تاجدار ختم نبوت حضور ہی ہے. اس لیے اس سرزمین پہ لوگ یورپ چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں, کر لیتے ہیں, لیکن شارجہ کے اندر کرنا آسان بات نہیں. یہ کس نے کرائی, یہ میری بات نہیں, اس نے ساری طرح رسول پہ پڑی ہوئی ہے. جس نے حضور کی عزت کی بات کی, حضور نے خود بخود اسے عزت عطا فرما دی. اس لیے وہاں پھر انگلینڈ کی سرزمین سے لے کر عمان تک اور یورپ تک تاجدار ختم نبوت کی آواز بلند کر دی. تم جاؤ, جا کر وہاں 10-20 بندے اکٹھے کر کے دکھا دو, میں تمہیں کہہ دوں گا وہاں 10,000 سے زیادہ لوگ شارجہ کی سرزمین پہ تھے جن کی زبان میں ایک ہی آواز تھی, تاجدار ختم نبوت. اور آپ کی سماعتوں کی نظر صرف 2 لفظ, نہ تو منافق خواجہ کی اس کرامت کو سمجھ سکا اور نہ ہی بخیل آج کے مریض کو ٹھیک ہونے کا سمجھ سکا. سمجھ وہی سکے گا جس کے دل میں عشق ہے, جس کے دل کے اندر محبت ہے. اور یاد رکھیں, محبت والے دل میں میرا خدا بستا ہے اور بخیل کے دل کے اندر شیطان بستا ہے. اس لیے اللہ والے ہمیشہ محبتیں بانٹتے ہیں. ہمارا تعلق سوئی اور دھاگے کا ہے, کینچی کا نہیں ہے. بکھرے ہوئے, گرتے ہوئے آنسو, تڑپتے ہوئے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں جانتا ہوں درد ہوتا کیا ہے. اس لیے یہ پیغام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کی بات کسی کی مرضی سے نہیں کی جاتی. ختم نبوت کی بات میرے خدا کی رضا اور مصطفیٰ جان رحمت کی عطا سے کی جاتی ہے. اس لیے جتنے بھی دربار علی بلاوڑہ شریف سے منسلک ہیں, یہ میرا پیغام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. پیر یہ مریدی بات کا قصہ ہے, سب سے پہلے عشق مصطفیٰ ہے. جب عشق مصطفیٰ میں تم ڈوب جاؤ گے پھر مرشد اور مرید کا رشتہ قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, یہ بار بار ہوتا رہتا ہے اور بار بار ہوتا رہے گا, لیکن وہ کہتے ہیں باطل سے دبنے والے, اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے, تو امتحان ہمارا کی محمد سے, وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی, تانا دیں گے بدھ کے مسلم, ان کا خدا کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت, سالار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. سپاہ سالار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار. آپ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ دیجئے تاکہ 3 خاص دموں میں شامل ہو جائے. اب دوسرے دم کے لیے جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے, کوئی دل کی تکلیف ہے, جگر کی, معدے کی, جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے.
اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کیجئے تاکہ تیسرا بھی خصوصی دم ہو جائے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف کا سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو. جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. اور جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے جو ہماری سانس ہماری جان سے بھی آگے ہے وہ ایک ہی پیغام ہے تاجدار ختم نبوت. زندہ باد تاجدار ختم نبوت.